ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم پیر صاحب سے بات کر رہے تھے، جب آپ بات کرتے بڑے اچھے طریقے سے اس نے اخلاق کی والدین کے ساتھ، سر پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ جی یہ شکریہ جناب۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے، آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، دیکھیں بات شروع ہو رہی تھی کہ کردار اور اخلاق ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ جو سب سے پہلے 40 سال کی زندگی، وہاں پہ چاند نہیں توڑا، وہاں پہ کوئی کنویں نہیں، کوئی ایسا معجزہ نہیں۔ 40 سالہ زندگی قریش مکہ کے سامنے رکھی، وہ آپ کا کریکٹر تھا، وہ آپ کا عمل اور کردار تھا۔ تو ایسا ایک لاجواب کردار تھا کہ جب قریش مکہ کے سامنے یہ رکھا کہ اے قریش مکہ، اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن آپ پہ حملہ کرے گا تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم مان جائیں گے۔ وہ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ اگر یہ ہمیں پتہ چلے کہ دشمن نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن آپ فرما دیں تو ہم پھر بھی مان جائیں گے کہ آپ نے جو فرما دیا یہ حق ہے۔ تو آج ہم سب جس لیول پہ بھی ہیں، جس شعبے کے ساتھ بھی ہیں، چاہے سیاسی ہے، چاہے سماجی ہے، چاہے جس لیول پہ بھی ہیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے اس کو اپنائیں، اور پھر یہ برے صغیر کا جو خطہ ہے اس کو دیکھیں، اس کو آباد کرنے والے، اس میں ایک انقلاب پیدا کرنے والے وہ صوفیہ کاملین ہیں۔ تو صوفیاء نے اخلاق کے ساتھ، دیکھیں کوئی تلوار نہیں، کوئی تحفے نہیں، کچھ نہیں، اخلاق کے ساتھ دیکھیں جو بندہ تبلیغ کرتا ہے اس کے پاس سب سے پہلے ایک وہ حکیم ہوتا ہے، وہ سامنے والے کی طبیعت کو پرکھتا ہے، جانتا ہے کہ اس میں اسے کون سی میڈیسن دینی ہے۔ اور صوفیاء ہی تھے جنہوں نے تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا اور اس خطے کے اندر آ کے اسلام کی شمع روشن کر دی۔ آج ہم سب کے لیے یہ رول ماڈل ہے۔ حضرت سیدنا علی حجویری کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں، تو آپ دیکھیں آپ کا کوئی برادر، آپ کا کوئی ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا، یا آپ کی زبان بھی نہیں تھی پنجابی یا اردو، آپ تو فارسی زبان بولتے تھے، لیکن یہاں پہ آ کے خلق جو اپنے نبی سے سیکھا تھا وہ خلق پیش کیا، اور یہ اتنا سخت خطہ انہوں نے اس خلق کو قبول کر لیا۔ آج دیکھیں کہ اسلام کی بہار ہے۔ آج بھی امت مسلمہ کے لیے یہ بالکل ایک رول ماڈل ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو پڑھیں، اس کو اپنائیں، اپنا اخلاق بھی ٹھیک کریں، اپنا کردار بھی ٹھیک کریں، اور اپنا عمل بھی ٹھیک کریں، کہ آپ جب کسی معاشرے میں جائیں تو جناب جو پیش کرے لوگ کہیں کہ یہ بندہ بہت باعمل ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، غلط نہیں کر سکتا۔ کیا کہنے، اور خوبصورت بات کر رہے ہیں پیر صاحب، لیکن یہاں پہ پیر صاحب ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ کسی نے اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ سے پوچھا کہ جی اماں جی پاک یہ بتائیں حضور کے خلق کیا ہے؟ کیا بات آپ نے کہا حضور کا خلق قرآن ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ قرآن پڑھ لو، حضور کا خلق ہے، حضور کا اخلاق ہے، یہ میرے کریم کی تعلیمات ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پیر صاحب نے بھی بات کی کہ محراب و منبر سے جو منسلک لوگ ہیں، صرف وہی نہیں کچھ اور بھی طبقہ، کہ وہ جو ہے گھر میں اندر ان کا فرعونیت کا منظر پیش کرتے ہیں، اللہ اکبر، باہر وہ اتنے شائستہ ہیں، لوگ ان کی ہمبلنس کی مثال دیتے ہیں کہ بہت شائستہ آدمی ہے، تہذیب والا ہے، اس کو بڑے اخلاقیات اس کے اندر ہیں۔ یہ منافقت کے زمرے میں نہیں آتا کہ آپ جس نبی کے ماننے والے ہیں آپ ان کی تعلیمات نہیں اپنا رہے، جبکہ ان کی سختیاں اتنی کی گئی، جبکہ آپ دیکھیں طائف کے مقام پہ سرکار کو پتھر مارے گئے، آپ کا جوتا خون سے بھر جاتا ہے، حالانکہ ہم تو ایک اشارہ کوئی توڑ دے تو ہم جو ہے نا دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ سرکار نے بد دعا نہیں فرمائی، حسن سلوک دیکھے حضور نے دعا فرمائی کہ یہ نہیں جانتے میں کون ہوں۔ بے شک۔ تو ہمارے اس معاشرے کے اندر پیر وارث صاحب کیا ہوتا جا رہا ہے کہ محراب والے جو لوگ ہیں، ممبر سے جو منسلک لوگ ہیں، جب وہ محفل میں آتے ہیں بڑے شائستہ، لباس بہترین، لیکن گفتگو ان کی بڑی پیاری، لیکن گھر کے اندر جا کے ٹھیک ہے وہ جس سے صلہ رحمی ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں ساتھ معافی ختم ہو گئی ہے، بالکل شاہ صاحب نے صحیح بات کی، معافی بھی ختم ہو گئی اور ایک عجیب سا منظر ہو گیا۔ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے اور یہ کہاں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، کہاں سے یہ ناسور ہمارے اندر جو ہے صلاحیت کر گئے؟ اس میں بھی جناب یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ٹھیک ہے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا جو حسن سلوک تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے کنبے کے ساتھ، اور پھر اپنے آپ کے صحابہ کے ساتھ، پھر دیکھیں آپ کے صاحبزادہ جب وقت وصال آیا تو آپ کو ایک ازواجہ پاک نے اماں جی پاک نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نبی کو اللہ کریم نے ایک دعا کا ایسا اختیار دیا ہے کہ جو چاہے وہ اللہ کریم قبول کرتے، آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ دیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں،
میں ہر نبی نے اپنی دعا دنیا میں استعمال کی، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت وہ دعا استعمال کروں گا اپنی گناہگار امت کے لیے۔ تو ہمارے اندر ایک فقدان یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ مینجمنٹ اور انویسٹمنٹ، ہمیں مینج کرنے کا کوئی طریقہ نہیں آ رہا کہ ہم نے دنیا کے اندر کیسے ترقی کرنی ہے، کیسے عزت پانی ہے۔ جب ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے تو ہمیں مینج کرنا آئے گا، تو جب مینج کریں گے آپ اپنی بیٹیوں کی تعلیم اچھی کریں گے، بچوں کی کریں گے، تو یہ جناب اچھا احسان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ایڈوکیٹ ہیں۔ احسان بھائی، کورٹ کے اندر بات کرنے کے بھی لاز سکھائے جاتے ہیں کہ جج کے سامنے تہذیب سے بات کرنی ہے، تمیز سے بات کرنی ہے، اور کن الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، کون سے الفاظ اگر ادا کریں گے تو آپ کو جو ہے عدالت کی توہین عدالت کا نوٹس آ سکتا ہے، آپ کو زمرے میں آپ آ سکتے ہیں۔ آپ کو کئی وکلاء ہم نے دیکھے، ان کو یہ تو پتہ ہے کہ جج کے سامنے کون سے کلمات ادا کرنے، کن الفاظ کے چناؤ سے بات کرنی ہے، لیکن وہی کچھ وکلاء، سارے نہیں، ہم وکلاء ہمارے لیے بڑے پیارے، ہمیں عزیز ہیں، اور آپ جانتے ہیں میرا زیادہ وکلاء میں بیٹھنا اٹھنا، یہ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے کا مسئلہ ہے۔ کچھ وکلاء جب کسی اور مسئلے میں نظر آتے ہیں، نہ تہذیب نظر آتی ہے، نہ اخلاقیات نظر آتی ہے، ساری چیزوں سے آ رہی ہو کے سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے وہ جو بد تہذیبی سنبھال لیتے ہیں، ایکشن میں نظر آتے ہیں۔ یہ کس طرح کا معیار ہے کہ آپ کریم آقا کی تعلیمات کو نہیں اپنا رہے، آپ اپنے احاطہ عدالت کو تو مان رہے ہیں، اس کے اصول مانتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر آپ لوگوں کو تنگ بھی کر رہے ہیں، اپنے کردار سے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا آج کے تعلق سے۔ ہمارا بہت شکریہ، آپ نے بڑا تفصیلی روشنی ڈالی۔ آپ لاہور ہائی کورٹ میں بھی تشریف لاتے ہیں، پنجاب بار کونسل میں بھی آپ آتے ہیں، اور وکلاء اس معاشرے کا سب سے پریسٹیج والا شعبہ ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ قائد بھی اسی شعبہ سے وابستہ تھے۔ بے شک دیکھیں چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو کیری آپ نے خود کرنا ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، ہماری پولیس کے اندر بھی ہوں گے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ہوں گے، ہیلتھ اپنا ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوں گے، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک آپ کی بات ہے کہ جیسے وہ اپنا فرمایا کہ ایکشن میں نظر آتے ہیں، اگر بیسیکلی تو یہ کنڈیمنیبل ایکٹ ہے، اس کو بالکل مذمت کرنی چاہیے اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، لیکن جب آپ اس کے اوپر ایسے واقعات ہوتے ہیں، میں سر بتاتا ہوں، ہر کالا کوٹ پہننے والا شخص وکیل نہیں ہوتا۔ بہت بڑی بات، واہ۔ ایسے بڑے کیسز سامنے آئے ہیں کہ جب ان کی تحقیقات کی گئیں تو وہ وکیل تھے ہی نہیں، جعلی وکیل تھے۔ ہماری پنجاب بار کونسل کو اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے، جو کہ میڈیا اس چیز پہ ہائی لائٹ نہیں کرتا، کہ جعلی وکلاء کو ٹریس آؤٹ کر کے ان کی ڈگریز کی ویریفیکیشن کر کے ان کے اوپر کریمنل ایف آئی آر کے اندراج کروایا گیا ہے، ان کو فائن کیا گیا ہے، ان کو کنفائنڈ کیا گیا، اور ہمارا ڈسپلنری کمیٹی بہت زیادہ فعال ہے اس کے اوپر کہ اگر کسی شخص کے ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز احسان صاحب، یہ ایک مقدس پیشہ ہے، کیا ڈگری لینے والا بندہ وکیل بن جاتا ہے؟ اس کو وکیل کہتے ہیں؟ نہیں، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ میں یہ اپنا اویئرنیس کے لیے بتاتا چلوں کہ جب آپ ایل ایل بی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ایک لا گیٹ کا پیپر دیتے ہیں، پھر آپ کا اپرینٹس پیریڈ شروع ہوتا ہے پنجاب بار کونسل میں اپلائی کرنے کے بعد، 6 ماہ بعد آپ کو لائسنس ایشو کیا جاتا ہے پراپر انٹرویو کے بعد۔ بات یہ تو ہو ہی نہیں رہی ڈگری کی نا، ڈگری تو بالکل مسٹ ہے نا ڈاکٹرز کے لیے بھی ہے۔ سر ہمارا اخلاقیات پر بات کر رہے ہیں کہ ڈگری لینے کے بعد دیکھیں یہ تو ہمارا اخراجات کی رسید ہے، تعلیمی اخراجات کی، وہ تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہی ہے سر، وہ تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہی ہے، وہ تو ہیلتھ پروفیشنل بھی ہے، میڈیا میں تو لوگ بغیر ڈگری کے بھی بیٹھے نظر آتے ہیں، اور ایک اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے اخلاق وہ کوئی نہیں۔ یہ جہاں ہمارے پاس جو ہمارا لا جو اس چیز کو ڈیل کرتا ہے، لیگل پریکٹیشنر اور اینڈ بار کونسل ایکٹ 1973، اور ہمیں پروفیشنل ایتھکس پڑھایا جاتا ہے، وکلاء کو پروفیشنل ایتھکس پڑھایا جاتا ہے، اور کسی ڈپارٹمنٹ میں پروفیشنل ایتھکس نہیں پڑھایا جاتا۔ اچھا جس ڈپارٹمنٹ سب سے زیادہ پڑھایا جاتا ہے اس میں ہی سب سے زیادہ اختلافات ہوتے ہیں؟ نہیں سر، اختلافات بالکل نہیں ہے، جتنا یونٹی ان کے اندر ہے اور جتنی نیشن کی سرونگ انہوں نے کی ہے، اگر وکیل نہ ہو، آپ میری بات کو ذرا غور سے سمجھیں تو معاشرہ جنگل کا قانون بن جائے۔ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، حاضر ہوں گے سکین کے ساتھ، کیا آپ کہنا چاہیں گے؟